ابھی ایک بہت ہی اہم انکوائری جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور وہ انکوائری ہے آپ کے ڈیسکا کی انکوائری رپورٹ الیکشن کمیشن نے ریلیز کر دی ہے۔ اس سے بھی امید رکھتی ہے کہ الیکشن کمیشن اور وہ باتیں جو الیکشن مشین کے حوالے سے تھی، ایک طرفہ الیکشن اصلاحات کے حوالے سے تھی، سینٹ میں خفیہ رائے شماری کو ختم کرنے کے حوالے سے تھی، ان بنیادوں پہ اور اس اہم ترین انکوائری رپورٹ پر بہت اہم ترین لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اب میرٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اب یہ جانے والے ہیں، ان کا دباؤ ختم ہونے والا ہے، تو الیکشن کمیشن اپنا جو اس کا اپنا ایک کردار ہے اور اس کی اپنی ایک ساکھ ہے اس کو بحال کرے۔ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر سے پاکستان کی عوام کو بھی اب بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں 10 کا الیکشن کی رپورٹ آئی ہے، اس الیکشن پہ بولنے کو آؤں تو میں تو 10 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن صرف ایک جملہ کہہ کے آگے چلتا ہوں اور چند چیز بتاتا ہوں کہ اس 10 کا الیکشن کی انکوائری جو الیکشن کمیشن نے ریلیز کی ہے، اس سے دو باتیں پوری طرح ثابت ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے جو سنگین الزامات لگایا تھا اس دھاندلی کے الیکشن کا، وہ ثابت ہوا کہ ان کے الزامات بالکل صحیح ہیں۔ اس انکوائری کمیٹی نے پی ایم ایل این کی، مریم نواز کی، جو بھی پی ایم ایل این کے دوسرے لوگوں نے پریس کانفرنس کی الزامات لگائے اور ڈسکا الیکشن کے اوپر کہا کہ اس پہ حکومت نے جو ہے وہ دھاندلی کی ہے، وہ ایک ایک بات ثابت ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس میں بڑی منصوبہ بندی کے تحت مرکزی حکومت، پنجاب حکومت، وزیر، مشیر، پنجاب کے ترجمان، آفیسرز، پولیس اور آپ کے ایون کے الیکشن کمیشن کے ممبران بھی پوری، اور وہ پریزائڈنگ افسر اور پولنگ آفیسر، یہ سب جو ہے وہ ایک پوری جامع منصوبہ بندی کے تحت جو ہے یہاں دھاندلی کی گئی، اور اس کے سلسلے میں بہت کچھ ڈیٹیل میں ہے، لیکن چند باتیں میں آپ کو یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بھی جنہوں نے رپورٹ نہیں پڑھی ہے تو ان میں سے چند چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں جو ہوش اڑا دے۔ دیکھیں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے الیکشن کو سست رکھنا ہے۔ ظاہر ہے تیز رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی جیتے گی جس کی عوامی وہاں پذیرائی ہوگی، تو یہاں پہ کہا گیا تھا کہ سست رکھیں گے آپ، الیکشن سست رکھنے کی بات کی گئی۔ دوسری جو بہت بڑی بات کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ جناب علی کہ 4:30 بجے کے قریب جو ہے وہ الیکشن بند کر دیا جائے گا۔ 4:30 بجے تمام پولنگ بوتھ بند کر دیے جائیں گے، یعنی آدھے گھنٹے پہلے۔ پھر تیسرا جو امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 25% ووٹ رکھا جائے گا آپ کے جو وہ ہے آپ کے شہری علاقے ہیں۔ دیکھیں کتنے خطرناک فیصلے کیے گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد جو ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ جناب پولیس افسران، ایس ایچ او باضابطہ انوالو ہوئے، اندر گئے جو ان کو اجازت نہیں تھی، پریشر ڈالا، پی او اوز کو 20 پی او اوز کو تقریباً اغوا کیا، پسرور اور پھر سیالکوٹ لے گئے، نامعلوم جگہ لے گئے۔ 17 پی او اوز کی رپورٹ میں الیکشن کمیشن کے یہ ہے کہ انہوں نے جو معذرت کی تھی اپنی ڈیوٹی سے، ایک ہی آدمی کے رائٹنگ سے وہ ساری 17 کے لوگ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے 20 کے قریب پی او ایس کو اغوا کیا گیا، جعلی ووٹ ڈالنے کے لیے غیر نامعلوم مقام پر ان کو جمع کیا گیا۔ پریزائڈنگ افسران کو پولیس افسران دھمکیاں دیتے رہے دھاندلی کے لیے، اور آر او اور ڈی آر او دونوں نے اپنی ذمہ داری بھی نہیں نبھائی۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکا کیس ہے۔ اس کے آنے کے بعد میں نے چند چیزیں بتائی جن میں کون کون لوگ ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا تو نام آ رہا ہے اس میں باضابطہ، اور بہت سے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ تو گویا اس ڈسکا الیکشن کے دھاندلی اگر یہ جو ثابت ہو چکی انکوائری میں، اس کے بعد موجودہ حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے نا ہر الیکشن کے حوالے سے جو انہوں نے کرائی اور جیتے ہیں وہ مشکوک ہو گئی ہے۔ تو موجودہ حکومت پہلی دفعہ الیکشن کمیشن نے ایک جامع انکوائری کر کے پاکستانی دنیا کی تاریخ میں جو الیکشن چوری کیا گیا جس میں 20 پولنگ آفیسر کو اغوا کر لیا گیا تھا، یہ پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے جو پاکستان میں ہوا۔ الحمدللہ ڈسکا الیکشن کی انکوائری آ گئی ہے، اور اس انکوائری میں موجودہ حکومت کے کارنامے
کرپشن، دھاندلی کے منصوبے سب واضح ہیں. اس کے بعد موجودہ حکومت کو حکومت میں رہنا اور اس کے نیچے کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ میرا خیال ہے غیر ضروری ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش بلال دیجیے. اللہ حافظ.